مٹی میں ہاتھ ماریں گے کچھ نہیں ملنا، ان پر الزامات لگائے جائیں۔ آج آپ کے سامنے ہے ان کو جس طرح نکالا گیا، نیلامی کی جاتی ہے۔ ان کو ایک گاڑی ملتی ہے جو سعودی عرب سے لیکس جیپ 2007 ماڈل ہے، 15% ٹیکس جو ہے وہ اس کا ادا کرتے ہیں۔ یہ مال جو ہے وہ لوٹ کھسوٹ جو ہے وہ ہمارے اوپر جتنے بھی کیسز۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، ایک اور چھوٹے سے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرف توشہ خانہ ریفرنس خبروں میں ہے، کیونکہ وزیر اعظم جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب کے خلاف جب ان کو کچھ نہ ملا تو یہ توشہ خانہ ریفرنس ہی نکال لائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مٹی میں ہاتھ ماریں گے کچھ نہیں ملنا، اور وہ کوئی کہیں سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم کے خلاف کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ نکال لیں تاکہ ان پر الزامات لگائے جائیں اور ان کی بدنامی کی جائے، کیونکہ ان کی مقبولیت جو ہے آج آپ کے سامنے ہے۔ ان کو جس طرح نکالا گیا سازش، اور آپ کو پتہ ہے کہ مداخلت میں بھی بڑے ایک ٹرینڈ چلا اور بڑی معاملات چل رہے ہیں۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایک ملک کا سربراہ یعنی کہ پاکستان کا سربراہ سعودی عرب جاتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے کہ اعزازی طور پر گھڑی مل جاتی ہے، کفلنگ مل جاتے ہیں، ہار مل جاتا ہے، گاڑی مل جاتی ہے، اور دیگر بہت سے ایسے تحائف ہیں وہ جو دیے جاتے ہیں۔ جبکہ وہ آفیشیل جو ہوتے ہیں وہ ریسیو کرتے ہیں، ریسیو کرنے کے بعد جب وہ ملک واپس آتے ہیں تو وہ توشہ خانہ میں وہاں پر دے دیتے ہیں۔ ان کی باقاعدہ ایک لکھت پڑھت ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ جمع کروا دیے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کی پاکستان دو ممالک ہیں جہاں پر اس کی باقاعدہ طور پر نیلامی کی جاتی ہے، ایک پاکستان اور بھارت۔ ہوتا کیا ہے، جب ایک ملک کا سربراہ جو ہوتا ہے اس کی فرض کریں ایک قیمت ہے 30,000 روپے، 30,000 سے جب اس کی نیچے قیمت ہوگی تو وہ جو ملک کا وزیر اعظم ہوگا یا وزیر خارجہ ہوگا یا صدر ہوگا وہ اس کو رکھ لے گا، اور اس کے بعد وہ کیا ہوگا کہ اس کو اس کے لیے کچھ بھی ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ اچھا، جب اس سے قیمت زیادہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ ایک مخصوص پرسنٹ ہوتا ہے وہ دیکھیں، یا اگر آپ کیا کرتے ہیں کہ چیز لیتے ہیں اور بعد میں وہ اپنے استعمال کریں، آپ رکھیں، جو مرضی کریں، وہ آپ کی سردرد ہوتی ہے نا، وہ آپ نے چیز جب ایک قانون کے مطابق اس کو لے لیا جاتا ہے۔ اس کی جو ذمہ دار ہے وہ کابینہ ڈویژن ہوتی ہے۔ کابینہ ڈویژن کیا کرتی ہے کہ اس کا جب نیلامی سال کے بعد کی جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں سرکاری اور فوجی ملازمین جو ہوتے ہیں وہ شرکت کرتے ہیں۔ اگر لاکھ روپے کی چیز ہے تو اس کا ایک ٹیکس جو ہوگا وہ ادا کیا جائے گا اور اس کے بعد وہ چیز لے لی جائے گی، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، اس کی ایکچوئل ویلیو جو ہوتی ہے وہ اسٹیٹ بینک میں بتائی جاتی ہے اور وہ کلیئر کرتا ہے، وہ اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ اس کا تعین جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کرتا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے اس کا تعین کیا اور اس کے بعد اس کو توشہ خانہ ریفرنس وہاں پہ اس کو جمع کروا دیا، اور اس کے بعد جب اس کی نیلامی ہوگی تو اس کی جو ہے سرکاری ملازمین، اگر وہ ملک کا سربراہ نہیں لے گا جس کو وہ ملا ہوگا، سب سے پہلا حقدار وہ ہوتا ہے جس کو وہ چیز ملتی ہے، اور اس کے بعد جو سرکاری ملازمین اور فوجی ملازمین جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب وہ سربراہ ملک کا نہیں لیتا تو وہ کیا کہتے ہیں، اس کے 1 سال بعد نیلامی ہوتی ہے۔ اتنے اکثر تحائف اکٹھے نہیں ہوتے کہ سال میں اتنی ان کی نیلامی کی جائے، تو پھر اس لیے 2-3 سال بعد اکٹھے ایک ساتھ کر کے ان کو نیلام کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، اسٹیٹ بینک کی جو قیمت تعین کرنے کے بعد FBR اور دیگر جو ادارے ہیں وہ بھی ان کا تعین کرتے ہیں کہ آیا کہ ان کی قیمت یہ تھی جو بتائی گئی ہے یا نہیں، اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر فرض کریں کوئی آرمی کا آفیسر ہے وہ اس کو چیز خریدتا ہے تو وہ اپنے ذرائع آمدن بھی وہاں پہ ڈکلیئر کرے گا کہ آیا کہ یہ میرے پیسے یہاں سے ہیں اور یہ چیز میں اس طرح آپ سے خرید رہا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو ایکچوئل فرض کریں 1 لاکھ روپے اس کی قیمت ہے، اور 1 لاکھ قیمت کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کی اگر کسی ایسا ملک کوئی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اس کا سربراہ ملک کے سربراہ کو دیتا ہے تو اس کی اعزازی ویلیو بھی رکھی، جیسے ہم بھی یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا سٹار ہے، فرض کریں شاہدہ آفریدی ہے، اس کی شرٹ ہے تو اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے اور اس کی ایک اعزازی ویلیو بھی ہوتی ہے۔ اگر 1 لاکھ روپے کی شرٹ ہے تو وہ 5 لاکھ روپے میں بیچی جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ معاملے سارے اس طرح، ذرا یہاں پر آج ہوا کیا ہے، جو اصل معاملہ ہوا کیا ہے کہ مریم اورنگزیب نے بڑی ایک طریقے سے ایک پریس کانفرنس کرتی ہیں اور بڑے کہتے ہیں کہ یہ ثبوت وہ ہیں جو میں عوام کے سامنے رکھوں گی، لیکن یہ پہلے دیکھیے کہ اس سے پہلے کیا ہوتا رہے، ہمارے ماضی کے سربراہ کیا کرتے رہے، کیا کیا انہوں نے بیچا اور کس طرح ملک کا جو مال ہے، جو تحائف ہوتے ہیں وہ ہتھیائے گئے ہیں، وہ بھی ذرا پہلے یہ ملاحظہ کیجیے وہ کیا کہتی ہیں۔ 14 کروڑ کی مالیت کی چیزیں 2 کروڑ جمع کرا کے لیں اور 18 کروڑ میں اچھا، آپ نے دیکھا کہ فروخت وہ کی۔ کہہ رہی ہیں کہ 2 کروڑ جو ہیں وہ جمع کرا کر ان کی اصل ویلیو جو ہے وہ 14 کروڑ ہے اور اس کو بیچا 18 کروڑ روپے میں جاتا ہے۔ کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ عوام کو گمراہ کرنے کی بات کی جائے۔ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے، ماضی کے جو سربراہ تھے یوسف رضا گیلانی،
آپ کو پتا ہار چوری کا معاملہ بھی ہوا توشہ خانہ میں، اور انہوں نے لاکھوں کی جو چیزیں تھیں ان کے روپے دے کر انہوں نے چیزیں اپنے پاس رکھ لیں اور پھر بالکل عیاشی کے ساتھ جی بڑے دھڑلے کے ساتھ پہنی بھی اور لوگوں کو دکھائیں بھی۔ لیکن اس سے پہلے میں کچھ آپ کے سامنے چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے کیا کیا کہ ان کو ایک گاڑی ملتی ہے جو سعودی عرب سے ملتی ہے، اس کا کچھ میں نمبر بھی آپ کو بتاتا ہوں، LI 2005 ماڈل ہے، ایک لیکس جیپ 2007 ماڈل ہے وہ ان کو ملتی ہے، اور پھر لیبیا سے ان کو ایک گاڑی ملتی ہے جس کا جو LI 2008 760 اس کا نمبر ہے، BMW اس گاڑی کا جو ہے وہ یہ اس کمپنی کی ہے، ان کو ملتی ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، موصوف 15% ٹیکس جو ہے وہ اس کا ادا کرتے ہیں اور گاڑیاں اپنی پرسنل یوز میں لے جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے خلاف ایک پٹیشن دائر ہوتی ہے، تو اس میں نیب جو ہے باقاعدہ اس کی انکوائری کرواتا ہے، انکوائری کروانے کے بعد ان تینوں کا کیس ہے۔ جب آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گیلانی جو جب وزیر اعظم تھے تو یہ اس قانون میں نرمی کرتے ہیں، قانون میں نرمی کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کو عوام کے سامنے جی وہ تاکہ آرام سے ان کے لیے آسانی ہو جائے اور یہ مال جو ہے وہ لوٹ کھسوٹ جو ہے وہ کر سکیں اور بڑے مزے سے بیٹھ جائے۔ تو جب یہ سارا کیس کھلتا ہے، کیس کھلنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ واضح ہوتا ہے کہ منی لانڈرنگ کے پیسے جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کے ذریعے ان گاڑیوں کی جو پیسے ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ چیزیں بھی خریدتے ہیں، حکومت کے خزانے میں پیسہ بھی جمع کرواتے ہیں، لیکن وہ کس کا؟ وہ بھی جو حرام کا پیسہ کمایا ہوتا ہے، وہ بھی جو عوام کا پیسہ لوٹا ہوتا ہے، اپنے پیسے سے نہیں، وہ بھی پیسہ عوام کا لوٹ کر وہ بھی خزانے میں، اور قلیل یعنی کہ 100 روپے کی چیز 15 روپے جمع کروائے، 85 روپے کی چیز مطلب کہ 85 روپے پھر ہڑپ کر گئے۔ تو یہ ان کا وتیرہ رہا ہے۔ تو اب یہ کیا ہے کہ عمران خان کے خلاف جب ان کو کچھ نہیں ملا، انہوں نے در و دیوار ہلا لیے، ادھر ٹکر ماری ادھر ٹکر ماری، جب انہوں نے ریت میں ہاتھ ڈالا تو ان کو کچھ نہیں ملا، تو ایک توشہ خانہ ریفرنس لے آئے۔ اب دیکھیں کہ یہ پہلے کہتے زلفی بخاری نے جی 18 کروڑ کا ہار تھا جو انہوں نے لاہور کے جولر کو بڑے سستے داموں بیچ دیا۔ خدا را خوف کریں، آپ کو کچھ نہیں مل رہا تو آپ اس طرح کی کیوں حرکتیں کر رہے ہیں؟ کیوں عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سیدھے راستے پہ آئیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں ان کو کچھ نہیں مل رہا، اس لیے یہ اس وقت سابق وزیر اعظم، آپ کو پتہ ہے انہوں نے برطانیہ میں کیا کیا ہے کہ جمائمہ گولڈ سمتھ کے گھر کے باہر بھی مظاہرہ کیا ہے کہ ہمارے چور، یہ مطلب کہ دباؤ ان کا وتیرہ رہا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے یہ اکٹھے رہیں۔ ان کا ہمیشہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ فراہم کرنا، نہ کہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب عوام نے، میں اگر یہ لفظ جو ادا کر رہا ہوں اس کا بھی عوام کو پتہ کہ یہ غلط کہہ رہا ہے یا صحیح کہہ رہا ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں، آپ جائیں سرچ کریں، دیکھیں، آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ لوگ دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے، انہوں نے کس طرح ملک کا پیسہ ہتھیایا ہے، کس طرح انہوں نے ملک میں لوٹ کھسوٹ کی ہے۔ آج یہ پھر PDM کی 11 جماعتیں، 11 علی بابا اور 40 چور والے انہوں نے حرکتیں شروع کر دی ہیں۔ پہلے میں پیٹ پھاڑ لوں گا، آج یہ ایک دوسرے کی چوری بچا رہے ہیں، ان کے وزارتوں کے ان کے معاملات حل نہیں ہو رہے۔ آپ دیکھیں کہ صدر زرداری مانگ رہا ہے، کیونکہ ہمارے قانون، ہمارے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں، میں صدر بن کے، کیونکہ صدر کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو کیس ہیں ان کو نپٹا سکے، یا عوام کو بے وقوف بنانا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے صرف وہی کر رہے ہیں جو ان کے ماں باپ کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان راشد اکرم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حامی و ناصر، اور دیکھتے رہیے میرا YouTube چینل۔